وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا فاطمہ صلوات پڑھے محمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا فاطمہ لا تنامی الا قد عملت الا اربع. صلوات پڑھے محمد. ارباب اعزا، آپ کے سامنے سید الرسل کی جو وصیت کو بیان کیا ہے. سید الرسل اپنی لخت جگر، اپنے علم کی وارث، اپنے کردار کی وارث بی بی سے جو وصیت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں: یا فاطمہ لا تنامی، اے میری بیٹی زہرا، فاطمہ اس وقت تک نہ سونا، الا قد علمتی اربع، جب تک 4 کام نہ انجام دے دینا. لہذا رسول اللہ جناب سیدہ کو وصیت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں. صاحب خلاصۃ الاذکار نے روایت کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لائے. جب آئے تو بی بی حسن و حسین اور بچوں کے لیے بستر آمادہ کر رہی ہیں. جناب سیدہ بستر تیار کر رہی ہیں، اور جناب زہرا کی عادت اور ان کی انداز زندگی میں یہ تھا کہ بی بی کے کمرے میں مصلی عبادت بچھا ہوا ہوتا تھا، جس کی طرف یہ روایت بھی اشارہ کر رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں: یا فاطمہ لا تنامی، اے میری بیٹی فاطمہ نہ سونا اس وقت تک جب تک 4 کام نہ کر لینا. پہلا کام میری بیٹی زہرا، اس وقت تک نہ سونا جب تک تو ختم قرآن مکمل نہ کر لے. پہلے ختم قرآن کرنا اور پھر سونا. اے میری بیٹی زہرا، اس وقت تک نہ سونا جب تک مجھ سمیت 1,24,000 انبیاء کو اپنے سے راضی اور ان کی شفاعت کو نہ خرید لینا. اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، اس وقت تک نہ سونا جب تک تمام مومنین کو خود سے راضی نہ کر لینا. تمام انبیاءوں کو اپنے لیے شفیع بنانا ہے اور مومنین کو راضی کرنا ہے. اور اے میری بیٹی فاطمہ، اس وقت تک نہ سونا جب تک حج اور عمرہ انجام نہ دے دینا. اب اتنی عظیم باتیں ختم قرآن کر کے انسان سوئے،
تمام انبیاؤں کی شفاعت حاصل کر کے سوئے، تمام مومنین کو راضی کر کے سوئے، ایک حج اور عمرہ کر کے سوئے۔ یہ بات رسول اللہ نے لسان وحی سے فرمائی اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ نماز شروع کر دی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں میں سوچنے لگی میرے بابا نے کہا ہے ختم قرآن کرنا، حج اور عمرہ کرنا، انبیاء کو اپنے لیے شفیع بنانا، تمام مومنین کو راضی کرنا، اتنے بڑے بڑے کام ایک بندے کے لیے کیسے ممکن ہے؟ لہذا جب سید الرسل نے نماز سے فارغ ہوئے، اب دیکھیں رسول نے نماز کہاں پڑھی؟ حجرہ فاطمہ میں۔ اس لیے اسلام میں مستحب ہے اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ کو مختص کرو۔ مختص کرنا یہ مستحب ہے، حکم ہے۔ جہاں نمازی نماز پڑھتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب ہو اس نمازی کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، تاکہ ملائکہ اس کی روح آسانی سے قبض کریں۔ اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے، معصوم فرماتے ہیں جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے جس مقام پر خدا کی بارگاہ میں یہ سجدے کرتا رہا 40 دن تک وہ مقام اس مومن کی جدائی میں گریہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والے مجھ پر اور آپ پر گریہ صرف ایک دن کر کے چلے جائیں گے، ہماری کلخانی تک گریہ کر لیں گے، لیکن معصوم فرماتی ہیں زمین کا وہ حصہ 40 دن تک گریہ کرتا ہے۔ وہ بندہ خدا، وہ عاشق خدا جو مجھ پر سجدہ کرتا تھا آج میں اس کے سجدوں سے محروم ہو گئی۔ نماز ہم لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتے، نماز پڑھی نہیں کہتے ہیں مولا بخشوا دے۔ لوگ نمازوں پہ نماز چھوڑتے ہیں کہتے ہیں اللہ اس کو بخشے، ماشاءاللہ بڑی اس کے لیے مجلسیں پڑھی، بڑی نظر و نیاز دی، بڑا لوگوں نے خوب گریہ کیا، بڑا ماشاءاللہ لوگوں کا جو ہے وہ رش تھا، بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ جتنی بھی خیرات اور نیکیاں کریں قبر میں نماز کا حساب ضرور ہوگا۔ قرآن کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے، قرآن مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے بتاؤ ما سلککم فی سقر، اور بد نصیبوں تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی؟ تو وہ بد نصیب جہنم میں جلنے والے بول کر کیا جواب دیں گے؟ یہ کسی حدیث کے جملے نہیں، سورہ مدثر قرآن کی زبانی اللہ کہہ رہا ہے جہنمی اس وقت رو کر کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم وہ بدبخت ہیں جو سب کچھ کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہم فرعون تھے، میں شمر تھا، میں یزید تھا، میں فلاں تھا، بلکہ کیا کہا اللہ نے؟ جہنم میں جلنے والے کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم سب کچھ تو تھے، عزادار بھی تھے، زوار بھی تھے، سب کچھ تھے لیکن ہم نماز سجدے گزار نہ تھے۔ شیطان کہاں تھا جی؟ شیطان کہاں تھا جب اللہ کا حکم ہوا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، فسجدوا لآدم،
حضرت آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ملائکہ کے سب میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نکل جا، تو رجیم ہے اور تجھ پر کیا ہے؟ لعنت ہے. ایسے کہ نہیں؟ ایک سجدہ چھوڑنے پہ اللہ شیطان کو جنت سے باہر نکال دے. ذرا خود اندازہ کریں، اگر جنت میں شیطان ہو کر سجدے سے انکار کرے تو اللہ جنت سے نکال دے، اور جنہوں نے آج تک جنت دیکھی نہیں ہے سجدوں پہ سجدے چھوڑ کے کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں. شیطان جنت میں ہے، ایک سجدہ چھوڑا، اللہ نے کہا اب اس لائق نہیں ہے تو جنت میں رہے. اور جو جنت میں آج تک گئے نہیں سجدوں پہ سجدے چھوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائیں، مولا وارث ہیں. اچھا مولا وارث ہیں، بے شک مولا تو جنت کے وارث ہیں، مولا تو دین کے وارث ہیں، مولا قرآن کے وارث ہیں. کیا مولا نے یہ کہا ہے تو زنا کر میں وارث ہوں؟ کیا مولا نے یہی بتایا ہے تو شراب پی میں وارث ہوں؟ کیا مولا نے یہی سمجھایا تو نمازیں چھوڑ میں وارث ہوں؟ کیا مولا نے یہی بتایا بہن بھائیوں کا حق کھا میں وارث ہوں؟ ہم بد عملیاں کرتے جائیں، زنا کرتے جائیں، شرابیں پیتے جائیں، نمازیں چھوڑتے جائیں، حرام کھاتے جائیں، جوئے ہم کھیلیں، قتل ہم کریں، فراڈ ہم کریں، حرام کاریاں ہم کریں، اور پھر کہیں مولا وارث ہے. اور میرا دوست مولا بے ایمانوں کے وارث بن کر نہیں آئے، مولا متقیوں کے وارث بن کر آئے. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. بولا نے یہ نہیں کہا تو بے دین بن جا میں وارث ہوں. میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، کیا آپ میں سے ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ہمارے گھر میں کوئی زانی آ کر بیٹھے؟ اپنے گھروں میں اپنی اولادوں میں بٹھانا پسند کرو گے؟ کوئی شرابی آ جائے، کوئی جواری، کوئی قاتل، کوئی بد کردار، کوئی ڈاکو. اور میرا دوست کسی بد کردار، کسی ڈاکو، کسی شرابی، کسی زانی، کسی بے دین کو تو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا، اور جنت کے وارث پاک ہستیوں کے درمیان اللہ ان بے دین شرابیوں، زانیوں، بدکاروں کو لے جانا اور بٹھانا کیسے پسند کرے؟ تو کہے کہ میری اولاد کے لائق نہیں ہے یہ زانی اور شرابی میری اولاد کے ساتھ بیٹھے. جو انما یرید اللہ کے مصداق ہوں، جو آئے تطہیر کے وارث ہوں، کیا اللہ جنت میں ان کے ساتھ بٹھائے گا زانیوں اور شرابیوں کو؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں آل محمد ہم سے افضل ہے. ایسے کہ نہیں؟ ایمان تو رکھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں؟ آل محمد ہم سے، ہم جیسے نہیں ہیں، یقیناً کیونکہ ان کی اتباع اور پیروی ہم پہ فرض ہے. ہم جیسے نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ ہم سے افضل ہیں. جب افضل ہیں ہم جیسے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ وارث جنت ہیں، ہم بدعملی کر کے جنت میں جائیں گے. یہ کیسا عجیب ہمارا فلسفہ اور منطق ہے. آل محمد جو وارث جنت ہیں وہ باکردار ہو، وہ نمازی ہو، وہ عبادت گزار ہو، وہ حاجی ہو، وہ دیندار ہو، وہ زکات دینے والے ہوں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں، وہ سب کچھ کرنے والے ہوں جو وارث جنت ہیں. اور جنہیں جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے
وہ کہیں ہم بد عملی کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے. یعنی وارث جنت کو عمل کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وحید بھائی صلی اللہ علیہ محمد. تو کیا عمل کی ضرورت آل محمد کو ہے؟ اسی لیے تو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہدایت ہے. جو یہ کہتا ہے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، میرا ان سے سوال ہے تو پھر کیا ضرورت بی بی زہرا کو تھی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہو میری بیٹی زہرا اس وقت تک نہ سونا جب تک یہ کام نہ کرنا. بی بی زہرا کہہ دیتی او بابا اور میرا شوہر جنت کا وارث ہے، بابا میں خود زہرا جنت کی وارث ہوں، میرے لال حسن و حسین جنت کے وارث ہیں، بابا آپ جنت کے وارث ہیں، مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی کہہ دیتی کہہ دیا. بی بی نے کہا اپنے بابا کی اس وصیت پہ ایسا عمل کیا بابا کی امت تک وہ 4 تحفے پہنچاتی کہ سونے سے پہلے 4 کام کریں اور کتنا عظیم ثواب. لہذا جو لوگ کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں تو پھر عمل کی ضرورت کیا بی بی زہرا کو تھی؟ رسول بی بی زہرا کو کہہ رہے ہیں یہ عمل کرنا. وارث جنت بی بی کو ضرورت ہے اور بی بی کے حقدار کو ضرورت. کیسی فکر ہے، کیسی عجیب روش. بے شک آل محمد کی شفاعت حق ہے، شفاعت کا کوئی منکر نہیں. بے شک آل محمد کی محبت جنت میں جانے کا وسیلہ ہے. اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ آل محمد کی خدمت میں جب جائیں تو ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو. جب وارثان جنت خود کہہ دیں ہمارا حقدار اگر بے نمازی ہوا ہم اس کی شفاعت نہ کریں گے. اور یہ روایت کس سے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صل. امام صادق ہیں کہ نہیں؟ صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا، ایسا سچا جس سے اللہ نے سچا بنایا، جو لوگوں کی طرف سے منتخب کردہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جس کا انتخاب ہوا، یہ ایسا سچا ہے. وہ کہہ رہے لا تنالو شفاعتنا الا من استخفا بالصلاح. اس شخص کو ہماری ولایت محبت فائدہ نہ دے گی جو نماز کو خفیف سمجھے. امام ہے صادق، کیا امام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور آج ہمیں یہ فکر دی جائے اور ہمارے اندر یہ فکر ہو نمازیں چھوڑ دو کوئی بات نہیں آل محمد شفاعت کرائیں گے. امام تو کہہ رہے ہیں کہ میں شفاعت نہیں کروں گا بے نمازی کی. اب ہم کس کی مانیں، امام کی مانیں یا اس بے ایمان کی مانیں اور جس نے تجھے بے نمازی بنایا؟ وہ تیرا ایمان ہے، تو امام صادق کو چھوڑ کر بے ایمان کی مان. اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہے تو اپنے امام صادق کی مان. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹا فاطمہ اس وقت تک نہ سونا جب تک 4 کام نہ کرنا. بابا کون سے 4 کام؟ فرمایا پہلا کام اس وقت تک نہ سونا جب تک تو ختم قرآن نہ کر لے. اب رسول اللہ نے جب نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں بابا یہ 4 کام. آپ نے فرمایا ختم قرآن سے مراد یہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے، سورہ قل هو اللہ احد. جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک ختم قرآن کا ثواب. دنیا جہان کے ہمارے پاس وقت ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا رات کا کھانا کھا کے وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے خبریں دیکھی. ایسے کہ نہیں خبریں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟
پہلے زمانے میں لوگ ریڈیو میں خبریں سنتے تھے، وقت نکالتے تھے خبریں سننے میں، اب لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھنا ہے۔ یعنی دنیا کی اخبارات کے لیے میری اور آپ کے پاس وقت ہے، قرآن کی 3 سورتیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹلوں پہ چائے اور کھانے کے لیے تو وقت ہے، سگریٹ اور حقہ پینے کے لیے تو وقت ہے، ختم قرآن کے لیے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے۔ قرآن سے دوری ہو چکی ہے۔ یہ سورہ توحید معمولی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص نماز میں سورہ توحید نہیں پڑھتا، 5 نمازوں میں کسی ایک میں بھی سورہ توحید کی تلاوت نہیں کرتا، تو خدا کی طرف سے فرشتہ ندا دیتا ہے، او نماز پڑھنے والے، تو نے نماز جتنی پڑھی ہے تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو نے نماز پڑھی لیکن روح نماز سورہ توحید نہ پڑھی۔ سورہ توحید کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ ایک مرتبہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، حضرت سعد ابن معاذ۔ جب ان کی وفات ہوئی تو سید الرسل نے خود ان کے غسل و کفن کا انتظام کرایا۔ ان کی قبر کھودی گئی تو رسول لیٹے، ان کا جنازہ نبی نے خود پڑھا۔ نبی سعد ابن معاذ کے جنازے میں آپ نے اپنی ردا اتار دی بغیر جوتوں کے، اور جب نبی جنازے میں کاندھا دیتے تھے کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف، لوگوں نے دیکھا سید الرسل سعد کے جنازے میں ایڑیاں اٹھا کر اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑا ہو کر چل رہے ہیں۔ اصحاب حیران تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ سعد کے جنازے میں آپ کو ہم نے آج جس انداز سے دیکھا پہلے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کرنے آئے تھے۔ کون؟ سعد کے جنازے میں کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے آئے تھے، اور وہ اپنے سعد کے غم میں ردائیں اتاری ہوئی تھی۔ میں نے ان کی تاثیر کر کے غم کی حالت کو جاری رکھا، میں نے بھی ابا اپنے کاندھوں سے اتار دی، میں نے بھی غم کی حالت بنائی۔ اللہ اکبر۔ اور میرا ایک ہاتھ جبرائیل امین کے ہاتھ میں تھا، وہ دائیں طرف جاتے تو مجھے بھی جانا پڑتا، وہ بائیں طرف جاتے تو مجھے بھی جانا پڑتا۔ ملائکہ کے رش کی وجہ سے میں نے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ یہ سعد کو اتنی عظمت اللہ نے بخشی کیسے جو 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں شرکت کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں سعد ابن معاذ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہتے۔ سورہ توحید اس قدر باعظمت ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کیجیے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کم از کم سورہ توحید تو پڑھنا آتا، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، قرآن سے عشق اور محبت رکھیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں۔ لہذا یہ تلاوت قرآن سورہ توحید یعنی 3 مرتبہ پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری لخت جگر زہرا، دوسرا عمل کہ تمام انبیاء کو میں مصطفیٰ اور مجھ سے پہلے والے تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سو، کہا کہ ہماری ذات پہ جو صلوات بھیجتا ہے وہ 1,24,000 انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سوتا ہے۔ اللہ صلی علیہ۔ لہذا یعنی کس طرح پڑھیں؟
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. یہ صلوات کو اس طرح رات کو ایک مرتبہ پڑھنے سے تمام انبیاؤں کی شفاعت کو آپ نے حاصل کر. تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سید اور رسول فرماتے ہیں، او مسلمانوں، او مجھ نبی پہ ایمان رکھنے والوں، جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ مجھ مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتا ہے، اس وقت تک اس مومن کو موت نہ آئے گی جب تک اللہ اسے جنت کی بشارت نہ دے دے. آج ہر شخص چاہتا ہے مرنے سے پہلے مجھے یقین ہو جائے میں نے جنت میں جانا ہے. نبی فرماتے ہیں روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر صلوات تو بھیج، تیری جنت کی خبر تیری زندگی میں تجھے ملے گی، اس کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں. لیکن نبی کے ساتھ نبی کی آل کو نہیں بھولانا، کیونکہ روایات میں خود معصوم فرماتے ہیں جو میری ذات پہ صلوات بھیجے اور میری آل کو چھوڑ دے وہ دم بریدہ صلوات ہے، وہ مجھ تک نہیں پہنچتی، نامکمل صلوات ہے. تو لہذا بہترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا صلوات، اس صلوات کی بڑی فضیلت ہے. جب ایک مومن نے شکایت کی یہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کی کیا عظمت ہے، استاد العلماء عالم بعمل علامہ سید محمد یار شاہ صاحب آل اللہ مقامہ، جب ان کی خدمت ایک مومن نے کہا قبلہ میرے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پریشان ہوں، کوئی عمل بتائیں روزی کے دروازے کھل جائیں. سید زادے نے عالم بعمل نے کہا میری عادت نے وہی معصوم کی حدیث سے پڑھا ہوا نسخہ بتایا، کہا ہر روز 1000 مرتبہ نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے میرے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے. علامہ یار شاہ صاحب، اور وہ کہتے تھے میرے پاس مال کی فراوانی اور کثرت اتنی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، علامہ یار شاہ کے جملے آل اللہ مقام، کثرت مال کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری نیت بے ایمان نہ ہو جائے. اللہ، تو پھر وہ کیا کرتا ہوں میں، کہتے ہیں میں کچھ دن کے لیے صلوات پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں. کیا مطلب؟ ازراہ توہین نہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں صلوات کی اتنی برکت ہے، میں پڑھتا ہوں تو مال کی کثرت آتی ہے، اتنی کثرت ہوتی ہے مجھے خدشہ ہوتا ہے مال کی محبت مجھے دین سے نہ نکال دے، اس لیے صلوات کچھ دن چھوڑ دیتا ہوں تاکہ مال کی محبت کا غلبہ میرے دل میں نہ رہے. یہ ہیں علماء ربانی، علماء باعمل. لہذا درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اس درود شریف کو معمولی نہ سمجھیں. جیسا کہ ملتا ہے روایت میں، دیکھیے درود شریف کی بڑی برکت، بڑی فضیلت ہے. روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب گئے معراج پر، آپ نے دیکھا ایک پرندہ ہے جو ایک پانی کے حوض میں جا کے غوطہ زن ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو پھرپھراتا ہے، اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اب ایک پرندہ، بہت بڑا پرندہ جو اس پانی کے حوض میں جب جا کے باہر آتا ہے، کتنے لاکھوں جو ہے وہ قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے خدا فرشتہ پیدا کرتا ہے. سید رسول نے پوچھا اے جبرائیل، یہ پرندہ بار بار اس حوض میں غوطہ زن ہوتا ہے، پروں کو پھڑپھڑاتا ہے، پھر قطرے نکلتے ہیں، ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، جب کوئی مومن آپ اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ نے اس پرندے کی ڈیوٹی لگائی ہے یہ ایک صلوات کے بدلے میں اس حوض میں غوطہ لگائے اور پھر آ کے پروں کو پھرپھرائے.
ہر قطرے سے اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ تمام فرشتے قیامت تک اس مرد مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا انبیاء کی ذات پہ اور محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات کو فراموش نہ کریں، اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ جوئے کے اڈے میں جا کے تاش کھیلتے ہیں، لڈو جا کر کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، شرط لگا کے تو لڈو کھیلنا بھی حرام ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک شرط نہ ہو، آیت اللہ بشیر نجفی کے نزدیک شرط نہ ہو تب بھی لڈو کھیلنا حرام، اور تاش یا شطرنج ہو وہ تو بغیر شرط کی کھیلنا بھی حرام ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، کس قدر بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ وقت گزارنے کے لیے ہمیں وہ چیز ملی ہے جو یزید نے پسند کی، وقت گزارنے کے لیے ذکر خدا اور تسبیح نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، پسند کیے تو یزیدی کام۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا میری لخت جگر زہرا سونے سے پہلے تمام انبیاءوں کو اپنا شفیع کوئی شخص اس وقت بناتا ہے جب وہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے والے انبیاء پہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نمبر 3، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ، جو شخص رات کو سونے سے پہلے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے وہ تمام مومنین کو خود سے راضی کر لیتا ہے۔ تو کس طرح دعا کرنی ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ کتنا مختصر ہے، مختصر دعا، مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا۔ تو لہذا یہ ایک دعا کریں، اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو صرف اپنی زبان میں کہہ دیں اے اللہ تمام مومنین مومنات کو بخش دے، کافی۔ امام نے رسول اللہ نے مومن کی بخشش کی دعا کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ عربی میں پڑھیں۔ اور جب آپ یہ کہیں گے اے اللہ تمام مومنین مرد اور عورتوں کو بخش دے، یہ دعا شامل ہوگی زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی۔ اور معصوم فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے، فاتحہ بھیجتا ہے، اس کے لیے کوئی تحفہ بھیجتا ہے مرحومین کے لیے، میدان معاشر میں اگر وہ لوگ اپنے ان اعمال صالح کی وجہ سے، بخشش کی وجہ سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور بھیجنے والا کسی وجہ سے خدا کے حساب میں پکڑا جا رہا ہوگا تو وہ جنت میں جانے والا کہے گا بار الہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اس مومن کو معاف نہ کرے جس کے تحفوں سے آج میری بھی بخشش ہوئی۔ اللہ، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس لیے تو فلسفہ دعا معصومین نے جو نماز تہجد میں 40 مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے کہ 40 مومنین کو یاد کریں، مومنات ہوں یا مومنین ہوں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، بس شرط ہے مومن ہوں، مومن ہوں، ان کو 40 مومن زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اور اگر آپ علماء فقہا ان کو شامل کر لیں تو وہ دعا مقام استجابت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ اللہ کے اولیاء کو جب یاد رکھیں، آپ اللہم اغفر شیخ صدوق، اللہم اغفر مقدس اردبیلی، علماء کو یاد رکھیں تاکہ ان بزرگان ملت کی اسماء ناموں کے صدقے میں ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ اور کہا کہ جس وقت 40 مومنوں کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اگر 40 مومن مغفرت کی دعا کر دیں تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہذا مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اور
دعا جو ہے قبرستان میں بھی جا کے کرنی چاہیے، خود مستحب ہے۔ جمعرات والے دن نماز عصر کے بعد، جمعہ والے دن صبح کو، پیر والے دن، سوموار والے دن صبح کو، طلوع شمس سے پہلے، جمعہ اور سوموار یہ 2 دن، اور جمعرات کو نماز عصر کے بعد یہ جانا قبرستان میں مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں زوروا موتاکم فإنہم یفرحون، او علی والو اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کیا کرو، تم ان پہ فاتحہ پڑھتے ہو، ان کو تحفے دیتے ہو، ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اللہ، مومنین کی قبروں پہ جا کرے، فاتحہ خوانی کی کریں، کسی کے والدین نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، پھر بھی قبرستانوں میں عبرت کے لیے جایا کریں، پھر بھی جایا کریں، اور جا کر مرحومین کی قبروں پہ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ روایت میں اللہ کے رسول کی خدمت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ یا نبی اللہ، میں سفر سے آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے بیٹھا اور وہاں پر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، جب نیچے سے ایک آواز آئی میں نجات دینے والی ہوں، یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ وہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، جہاں تو بیٹھا تھا وہاں کسی بندے خدا کی قبر تھی جس کا نشان مٹ چکا تھا، اور تو نے سورہ ملک پڑھی، تیری تلاوت کے صدقے اللہ نے اس کو بخش دیا، اس لیے اس کو اجازت ملی، اس نے یہ آواز دی، یہ سورہ ملک نجات دینے والی۔ قبر پہ بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ قبرستان جائیں، حکم ہے قبرستان میں جائیں، 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور تمام قبرستان کے مومنین مومنات کو وہ ہدیہ کریں، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو لہذا تیسرا عمل کیا ہے؟ اے سیدہ، تمام مومنین کو خود سے راضی کر۔ چوتھا عمل جناب سیدہ کو جو سفارش کی، کہا کہ بیٹا فاطمہ اس وقت تک نہ سونا جب تک حج اور عمرہ نہ کرنا۔ بابا عمرہ اور حج؟ کہا کہ بیٹا زہرا جو رات کو صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے میری زہرا بیٹی جو ایک مرتبہ یہ تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے، خدا کے نزدیک ایسے ہے اس نے ایک حج کیا اور ایک عمرہ انجام دیا۔ کتنے عظیم عمل بتائے رسول جناب زہرا کو۔ آج کوئی کہے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے، بی بی زہرا کو ضرورت ہے، مولا علی کو ضرورت ہے، امام حسن کو ضرورت ہے، وہ بھی تو عمل کرتے گئے۔ مولا علی نے 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے یا نہ پڑھتے تھے؟ امام زین العابدین 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، نافلہ نماز الگ، نماز نافلہ الگ، یہ ساری عبادتیں ہر امام نے کی، اپنے زمانے کے عبادت گزار تھے، تو کیا ان کو ضرورت نہیں تھی؟ وارث جنت تھے؟ ہم کہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے لائق عبادت سمجھ کے، وہ اس معرفت سے اللہ کی عبادت، وہ لائق عبادت ہے، نہ وہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے تھے نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ لائق عبادت سمجھ کے۔ تو لہذا کہا کہ حج اور عمرہ، روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ سید رسول نے، بلکہ روایت کیا ہے کہ جب معراج پر تھے تو آپ نے دیکھا فرشتے جنت کے کچھ محل بنا رہے، ان میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ان سے محل تعمیر کر رہے، اینٹیں اٹھاتے ہیں محل تعمیر کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر محل تعمیر کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ سید رسول فرماتے ہیں جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟
ملائکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں اور محل بنا رہے ہیں اور پھر اچانک رک جاتے ہیں، پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی امت میں سے کوئی تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے حکم خدا ہوتا ہے اس مرد مومن کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل بنانا شروع کر دو. جب وہ تسبیح سے رکتا ہے ملائکہ کا ہاتھ رکتا ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو. آج ہماری نوجوان نسل موبائلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، گیموں میں، موویز میں، فضول چیزوں میں. ذکر خدا کیا کرو، تسبیح خدا پڑھی کرو. تو لہذا کیا کہا، تسبیحات اربع پڑھنا کی کیا فضیلت ہے. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی. امام فرماتے ہیں یہ تسبیحات اربع، یہ 4 تسبیح یہ کیوں ہیں؟ امام فرماتے ہیں اللہ نے خانہ کعبہ کی 4 دیواریں، 4 دیواریں نا، بھی خانہ کعبہ کی 6 دیواریں بھی تو بن سکتی تھی، بن سکتی تھی نہیں بن سکتی بھئی 4 تو بن گئی، 6 بنا دی جاتی، بنائی جا سکتی تھی یا نہیں بنائی جا سکتی، 3 بنا دیتی، اگر 3 دیواریں ہوتی بن سکتی تھی، 6 بن جاتی، زیادہ بن جاتی، 4 کیوں بنائی؟ امام فرماتے ہیں کعبہ کی 4 دیواریں اس لیے بنائیں جو بیت المعمور عرش پہ ہے اس کی بھی 4 دیواریں، اور بیت المعمور کی 4 دیواریں اس لیے بنائیں اللہ کے عرش کے بھی 4 رکن ہیں. اللہ کے عرش کے 4 رکن اس لیے ہیں اللہ کی تسبیح کے بھی 4 کلمے ہیں. بولا وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا اللہ کی ان 4 کلمات کی وجہ سے عرش کے اللہ نے 4 رکن بنائے، عرش کے 4 رکن کی وجہ سے بیت المعمور کے 4 دیواریں بنائیں، بیت المعمور کی 4 دیواروں کے نسبت سے کعبہ کی 4 دیواریں بنیں. دین کی بنیاد 4 چیزوں پہ، وہ یہ 4 کلمے تسبیحات اربعہ. لہذا یہ تسبیح کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے سامنے فرماتے ہیں اے میرے اصحاب مجھے یہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے تم لوگ اپنے درہم و دینار، اپنی جائیدادیں، اپنے جانور، اپنا پیسہ، اپنا سامان سارا ایک دوسرے پہ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ اور وہ خدا کے پاس پہنچ جائے؟ اصحاب نے عرض کی نہیں یا نبی اللہ، نہیں پہنچ سکتا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی زمینوں کو اور پھر پیسے اور چیزیں، گندم، جانور اور پھر یہ خدا کے پاس پہنچ جائے. آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی جڑیں زمین میں ہوں اس کی شاخیں آسمان میں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم کرو تو زمین پہ اور اس کا اجر تم پاؤ عرش اور آسمان سے. اللہ جی یا نبی. آپ نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے اس کی جڑیں زمین پہ ہیں، شاخیں آسمان پر ہیں. اور یہ وہ تسبیح ہے جس تسبیح کا کرنے والا اگر پابندی کرے، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، کب؟ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ اس تسبیح کے پڑھنے والا کبھی ڈوب کے نہیں مرے گا. پابندی کرنی، اس تسبیح کی پابندی کرنے والا کبھی چھت کے نیچے دب کے نہیں مرے گا. اس تسبیح کی پابندی کرنے والا کبھی آگ میں جل کے نہیں مرے گا. اس تسبیح کی پابندی کرنے والا کبھی زمین اور آسمان کی وباؤں سے ہلاک نہ ہوگا. یہ تسبیح اتنی بابرکت ہے. اور پھر میرے صادق امام زبان عصمت سے فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد،
امام فرماتے ہیں یہ جو رسول نے فرمایا 30 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، امام فرماتے ہیں جو بندہ 30 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اللہ اس کے بدن کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنا عظیم ذکر ہے تسبیحات اربعہ۔ اپنی زبان پہ کتنی چیزیں جاری کرتے ہیں، کبھی ذکر خدا کو بھی جاری رکھیں۔ اور آج ہر مومن پریشان ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں کوئی ہمیں ایسا عمل بتائیں ہماری مشکل حل ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہمارے گھر میں بیٹی جوان بیٹھی ہے، بچے آتے ہیں جوان آتے ہیں، دعا کریں ہمارا سیمسٹر کلیئر ہو جائے، ہماری اچھی جاب لگ جائے، ہمارا فلاں اچھا کام ہو جائے۔ معاشرے میں ہر بندے کی مختلف حاجت ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور جب کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد پریشان بیٹھے تھے، وارث دین امام فرماتے ہیں اور میرے چاہنے والوں، میں امام اپنی زبان عصمت سے امام فرماتے ہیں جو شخص نماز واجب کے بعد وہیں بیٹھا رہے، حرکت نہ کرے، نماز کے بعد اسی محفل میں تسبیحات اربعہ کو 40 مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد رب سے جو بھی دعا مانگے اس دعا کی قبولیت کی ضمانت میں جعفر صادق دیتا ہوں۔ امام کے اس دعا کی قبولیت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اگر ہماری ہر نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں 40 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھ لیں، خدا گواہ ہماری دعائیں کب کی قبول ہو چکی ہیں۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ دعا کو ہم ان شرائط سے نہیں بجا لاتے جو تقاضے ہوتے ہیں، تو لہذا تسبیحات اربعہ معمولی نہ سمجھے۔ روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی امام اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تعارف کرواتے ہیں نا دنیا والے، یہ میرا پکا دوست ہے، یہ میرا سچا دوست ہے، ایسے کہ نہیں؟ لیکن دنیا کے پکے اور سچے دوست دنیا میں رہتے ہیں، مرنے کے بعد ختم۔ لیکن اللہ کی دوستی ایسی ہے، زندہ ہے تو اللہ کی دوستی ہے، مر گئے تو اللہ کی دوستی۔ امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تو اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جائے۔ اللہ اکبر، کون کون چاہتا ہے اللہ کا سچا اور پکا دوست؟ اگر بننا چاہتا ہے آئیں امام ہمیں کیا عمل دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو خدا کے سچے اور پکے دوست بن جاؤ تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرو، اللہ کے سچے اور پکے دوست بن جاؤ گے اور اللہ 1000 بلائیں دنیا سے دور کرے گا، جن میں سے ایک یہ ہوگی مرتد ہو کے نہیں مرو گے، ملت رسول پہ مرو گے، اور 1000 سعادتیں اللہ آخرت میں عطا کرے گا۔ ایک سعادت یہ ہے قیامت والے دن یہ 10 مرتبہ پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ اکبر، نبی امام کہہ رہے ہیں اگر نبی کا کوئی ہمسایہ بننا چاہتا ہے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اس کی تلاوت کرے، اور چاہتا ہے کہ دنیا یہ ایک ہے، 1000 سعادتیں ملنی ہیں اور 1000 برائیاں دنیا میں دور ہونی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے وہ بندہ مرتد نہ مرے گا، وہ کافر نہ مرے گا، وہ بے دین نہ مرے گا۔ تو لہٰذا سید الرسل نے جناب سیدہ کو کس عمل کی تعلیم دی؟ تو لہٰذا یاد رکھیے ہم اپنی زندگی کو اعمال سے پر رکھیں گے تو ہماری زندگی میں خیر اور برکت رہے گی۔ دیکھیے چھوٹی سی مثال، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے اپنا نیا گھر بنایا، پرانا ہو یا نیا، آپ لوگوں نے نیا گھر بنایا، اس نئے گھر میں سے ایک کمرہ آپ نے خالی چھوڑ دیا۔ اب آپ خود بتائیں اس
ایک کمرے کو جس کو آپ نے غیر آباد کیا اس میں جالے لگ جائیں گے جی، اس میں کیڑے مکوڑے بھی آ جائیں گے، اس کمرے میں مٹی اور خاکہ بھی ہوگا، ایسے کہ نہیں؟ اور اگر وہ کافی عرصہ چھوڑ دیں تو لوگ کہتے ہیں جنات نے سایہ کر لیا، جنات نے سایہ کر لیا، ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے، ڈرتے جنوں سے۔ جناب زہرا فرماتی ہے اتقوا اللہ حق تقاتے، او فاطمہ زہرا کا حبدار، اللہ کا تقوی ایسے اختیار کر جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے، ڈرتے جنوں سے۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے، ڈرتے کسی ہیں؟ جادوگروں سے، وہ جادو کر دے گا، کچھ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں قرآن پڑھا یا جادو؟ کیا چیز پڑھی ہے؟ قرآن ہے یا جادو پڑھا ہے؟ ایک بدبخت نے اگر جادو کر لیا ہے تو آپ اس کے اثر کو قرآن سے زائل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کبھی آپ نے سنا علماء جادوگروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں؟ سوچیے ذرا میرا دوست، کبھی دیکھا علماء کو جادوگروں کے دروازوں پہ؟ اس لیے علماء کا ایمان ہے جب اللہ کی اتنی عظیم قرآن ہے، اس کے مقابلے میں جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں قرآن پڑھ، سورتیں پڑھ۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ ہم لوگ تو معمولی سمجھتے ہیں، شاید ان کی اہمیت کو اندازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے پوچھیں، روایت میں کہ سید الرسل نے 2 صورتیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں لکھ کے امام حسن اور امام حسین کو تعویذ کے طور پہ باندھی تھی۔ نبی کا ایمان دیکھیں، بتا دیا کہ ان 2 صورتوں میں اتنی برکت ہے، میں سرداران جنت کی حفاظت کا تعویذ باندھ رہا ہوں۔ اس سرداران جنت کی حفاظت نظر حسد سے، نظر بد سے، ان 2 صورتوں سے ہو سکتی ہے، میں اور تو گناہگار کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ جو افضل ہستیاں ان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں ہمارے ایمان کمزور ہے۔ مولوی صاحب نے وہ بتائی تو وہی 2 صورتیں ہیں، استغفر اللہ۔ کوئی مولوی صاحب نے اپنے گھر سے 2 صورتیں بنائی ہیں اور نبی کے اوپر وہی یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کو معمولی نہ سمجھے۔ تو لہذا ڈرنے کا جو حق ہے وہ ڈرے، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ۔ تو مثال دے رہا تھا، گھروں میں اگر کمرے کو خالی چھوڑ دے تو گند، کوڑا، مچھر، وہاں پر ڈسٹ، دوسری چیزیں، گندگی ساری اس کمرے میں آ جائے گی، مکڑی کا جالا، ہر چیز بن جائے گی۔ یہی ہمیں ہمارے کمرے، جو گھروں کے جو کمرے ہیں نا، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے ایک کمرے کو خالی چھوڑا تو اس میں گندگی آ جائے گی، اگر آپ نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ فارغ رکھا اس میں بھی گناہوں کی گندگی آ جائے گی، اس میں گندگی آ جائے گی، آپ کے اندر شرک کی گندگی آ جائے گی۔ قرآن نہ پڑھا تو شرک کی گندگی، بدعملی کی گندگی، نماز نہیں پڑھی تو نماز کا وقت ہم جوئے والی جگہوں پہ دیں گے، قرآن کے لیے سننے کے لیے وقت نہیں ہے تو ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ گانے سننے کے لیے وقت ہے، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں۔ کتنا بدبخت ہے۔ مولا علی کا ایک حبدار کوفہ میں، اللہم صلی علی محمد، زبان میں گنگنا رہا تھا، گانے کہہ رہا تھا۔ آج ہم ذرا دیکھیں، او مولا علی سے محبت کرنے والوں، ذرا دیکھو اپنے اندر، قرآن میں عشق ہے۔ مولا علی نے دیکھا درزی ہے، زبان میں گنگنا رہا ہے، گانے گا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کہتے مجھے قرآن نہیں آتا۔ امام نے زبان میں ایک کنکر رکھا، لعاب دہن، جب اس کو لگا، امام فرماتے اپنے منہ میں رکھ۔ اس نے اپنے منہ میں وہ کنکر رکھا جو علی کے لعاب سے مس شدہ تھا۔ اب اس کی زبان پہ کیا جاری ہوا؟ قرآن جاری ہوا۔
علی نے یہ بتا دیا. آپ تو سمجھتے ہیں یہ مولا علی کا معجزہ ہے, بے شک یہ عظمت کی بات ہے, لیکن میرا دوست ذرا اس میں غور کر. مولا علی اس روایت میں یہ پیغام دے رہے ہیں علی کے لعاب کی تاثیر تلاوت قرآن ہے. علی اپنے حوبدار کو حافظ قرآن دیکھنا پسند کرتے ہیں. علی اپنے حوبدار کو قاری قرآن دیکھنا پسند کرتے ہیں. علی اپنے حوبدار کو گلوکار دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور آج ہم کہیں کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی گانوں کی طرز پہ. اور اگر کسی کی اصلاح کریں کہ گانے کی طرز کیوں کہتے ہو, کہتے ہیں ہم تو زینت کے لیے دیتے وہ بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تیرے ایسے ایمان پہ بھی خدا کی لعنت ہے کہ تو کہے کہ علی کے ذکر کو زینت دینی ہے. اور نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی محفلوں کو ذکر, اپنی محفلوں کو زینت دینی ہے تو علی کے ذکر سے دو. اور جس کا ذکر زینت ہو اس کے ذکر کو زینت کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے ایمان کی کمزوری ہے, اصلاح کر اپنی. لہذا پاک ہیں اپنی ایمان سے. بتاؤ میرے دوستو ذرا دیکھیں, اگر ہم میں سے کوئی, آپ میں سے کوئی کسی ایک چوک پہ کھڑے ہو کے آپ کے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا تعارف گانے کی طرز پہ کرے, پسند کرو گے؟ جی آپ کہو گے ہماری توہین ہے, ایسے نا آپ کہتے ہو ہماری توہین ہے, ہمارے بزرگ باپ کی, ہمارے دادے پردادے کا ذکر اس نے گانے کی طرز پہ کیا. نہیں کرتے. میرے اور آپ کے باپ کی توہین ہے گانے کی طرز پہ کوئی ذکر کرے, تو جو محمد والے محمد جن کی طہارت کا اعلان اللہ قرآن میں کر رہا ہے, کیا ان کا ذکر گانے کی طرز پہ کرنا جائز ہے؟ میں ذرا ایک اور سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے. اگر یہاں پر امام جماعت ہو, نماز پڑھائیں سورۃ الحمد اور وہ پڑھیں گانے کی طرز پہ, اپنی امام سے بتاؤ کیا اس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیوں نہیں پڑھو گے؟ آپ کہیں گے اس لیے نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت میں گانے کی طرز جائز نہیں ہے. اور میرا دوست گویا تو نے, تیری عقل نے تجھے اور مجھے پیغام ہدایت دیا, عبادت میں شیطان کا طریقہ نہیں رحمان کا طریقہ چاہیے. نماز عبادت ہے تو اس کو گانے کی طرز پہ جائز نہیں ہے. تو نبی نے اپنی زبان وحی سے بھی تو فرمایا تھا ذکر علی عبادہ, او علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور نماز عبادت ہو گانے کی طرز پہ جائز نہیں ہے. تو کہتا ہے نماز باطل ہے تو علی کا ذکر عبادت ہو تو گانے کی طرز پہ کیسے جائز ہے؟ اپنی اصلاح کرو میرا دوست. علی کے ذکر کا کوئی دشمن نہیں. یاد رکھ, جو مولا علی کے بارے میں ان کی ایک بھی عظمت اور شان کا انکار کرتا ہے, ہم اس کے ایمان پہ بھی لعنت کرتے ہیں, اس کے دین پہ بھی لعنت کرتے ہیں. ہم تو مولا علی کی عظمت کے قائل ہیں, ہم تو مولا علی کی شان کے قائل ہیں. تو لہٰذا مولا علی کو مانا ہے تو مولا علی کی بھی مان. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا کچھ قربان کیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں ان قربانیوں میں ایک قربانی علی نے یہ دی. علی نے کون سی قربانی دی؟ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی قربانی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ زیادہ. روایت کہتی ہے جب آئے نا مسلمان اجر رسالت دینے کے, مقتل کی کتابیں گواہ ہیں, مشہور روایت ہے نبی اس دروازے پہ 6 ماہ تک آئے تطہیر پڑھتے رہے, لیکن بعض مورخین نے نقل کیے نبی 9 ماہ اس دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے. اور کب کرتے تھے؟ اور میرا مسلمان بھائی ذرا غور کر, روایت کہتی ہے نماز پہ جانے سے پہلے نبی اس دروازے پر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے, گویا اصحاب کو
مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور اس وقت تک نمازیں فائدہ نہ دیں گی اور جب تک میری زہرا کے دل میں محبت نہ ہوگی. اور میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا. روایت کہتی ہے اور نبی کی وفات کا چوتھا دن ہے اور مسلمان آئے در زہرا پہ اور اجر رسالت دے لے. ہے کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں اور کسی کے ہاتھ میں آگ اور کسی کے ہاتھ میں گرز ہے بنت رسول کو یہ اجر رسالت دینے آئے ہیں. یا کہنے والے نے کہا علی کو باہر نکالو یا کسی صحابی نے کہا اے دھمکی دینے والا ہے اس میں تو حسن حسین بھی ہے. یا دھمکی دینے والے نے کہا اور مجھے پرواہ نہیں اگر اس میں فرزندان رسول ہو اجرکم اللہ زادارو. روایت کا جملہ ہے دروازہ زہرا پہ ہے ہجوم مسلمانوں کا دروازے کو دھکا دیا ہے دروازہ جلتا ہوا ہے جب بیوی پہ گرا. سنو یہ عزادارو روایت کہتی ہے یہ دروازے کو دھکا دینے والا کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا جب میں دروازے کو دھکا دے رہا تھا اور بنت رسول اور در و دیوار کے درمیان تھی اور میں نے اپنے کانوں سے فاطمہ زہرا کے چیخوں کی آواز سنی. کہہ رہی تھی یا حبتا احاقنا یفعلو بحبیبتک بابا رسول اللہ. اور ذرا دیکھو اور جس دروازے میں آئے تطہیر پڑھتے اور مسلمان زہرا کو کیا اجر رسالت دے رہے ہیں. اجرکم اللہ زادارو جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا. روایت کہتی ہے اے علامہ انصاری نقل کرتے ہیں عزادارو یہ جلتے ہوئے دروازے کے شعلے بلند ہوئے. خود روایت ناقل بی بی زہرا کہتی ہے فرما دیا میرے مصائب پہ رونے والو اور جب جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا اے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور مجھ زہرا کا چہرہ جلد گیا. اے جلتا دروازہ اے بطول پر اے بطول زمین پر آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں اور مسلمان دروازے کے اوپر سے گزرنے لگے. ایک ملعون دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا وَرَجَلَ رِجْلَهُ اور اس ملعون نے زور سے پاؤں کی ٹھوکریں ماری. فتح دروازہ نہ ٹوٹا بلکہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. علامہ انصاریان تہران میں یہ روایت پڑھ رہے تھے بنت مصطفیٰ کی پسلیاں ٹوٹی. ایک شخص تھا مجلس میں آخر تک روتا رہا. علامہ انصاریان اترے کہا کہ اے شخص لگتا ہے اور تجھے دنیا کے دکھوں نے جکڑ رکھا ہے اور مصیبت نے بڑا تجھے جکڑ رکھا ہے اور کیوں اتنا رو رہا ہے. کہتے ہیں کہ آقا آپ نے کہا بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور میں اپنی مصیبت پہ نہیں رو رہا اور مجھے نبی زادی کی پسلیاں رو رہی ہے. قبلہ اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور جب کسی کے بدن میں ہڈی ٹوٹتی ہے اور بڑا درد اور تکلیف ہوتا ہے اور جب تک ہڈی نہ جڑے اور درد میں کرلاتا ہے. لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے اور پسلیوں کو نہ جوڑا جائے جب تک سانس لیا جاتا ہے اس وقت تک سانس لینے میں اور پسلیاں ٹوٹا ہوا مریض اور تڑپتا رہتا ہے. اور میں سوچ رہا ہوں رسول زادی کیسے سانس لیتی تھی
اس لیے تو روایت اب سمجھ میں آتی ہے. اور بی بی زہرا کیوں فرماتی تھی اللہم عجل وفاتی، اور میرا اللہ اس زہرا کو دنیا سے جلد اٹھا لے. اے دنیا نے بڑا دکھ دیا. اجرکم علی اللہ زادارو. ہر روایت کہتی ہے شیخ عباس سے کمی نے نقل کیا اور بی بی پہ کتنے مصائب ہیں اور کتنا مشکل وقت گزرا. روایت کہتی ہے حتی غشیت علی الساعہ بعد الساعہ، اور بی بی ہر گھنٹے بعد اور غش کھا کے زمین پر گر جاتی. اور ذرا شریف زادو اور سید زادو میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کی مزدور ہر گھنٹے بعد گرے، چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ماں کو اٹھائیں گے اور شوہر اپنی زوجہ کو کیسے اٹھائے گا. اور اللہ جانے آئے 2.5 سال کی بی بی سکینہ اور 4 سال کی بی بی زینب اور 5 سال کا حسین، آئے حسن مجتبیٰ، آئے ماں زہرا کے بدل پہ رو کے کہتے ہوں گے اے اماں، اے آنکھ کھول، اور علی سرگود میں رکھتے ہوں گے اور زہرا اور بچوں کی خاطر آنکھ کھول. اجرکم علی اللہ. ادا کرو. آ گیا وہ وقت جب علی نے غسل دے لیا اور جب کفن پہنا دیا. آ گیا وہ وقت، آ جاؤ میری اولاد اور ماں کا آخری وداع کر لو. روایت سنو گے عزادارو، امام حسن ماں زہرا کے سینے کی طرف آئے امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اور ماں زہرا کے قدموں کو پکڑا. یا رو کے فریاد کی یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی، اور ہم سے بات کرو اور اس سے پہلے ہم دنیا کو چھوڑ دیں. روایت کا جملہ انت وحنت ومدت یدیہا، اور چیخ نکلی اور کفن سے بند ٹوٹے، ہاتھ باہر نکلے. بی بی نے شہزادوں کو سینے سے لگایا. جبرائیل امین نے آواز دی یا علی، اور حسن حسین کو ماں کے جنازے سے اٹھا اور ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی. اور علی نے بڑی محبت سے شہزادوں کو اٹھایا. میں کہوں گا آقا آج اپنا گھر ہے، ماں کا جنازہ ہے، بڑی محبت سے اٹھایا. کاش ایک سڑی جلی میں کربلا ہوتے. اے حسین کا پامال لاشا اور ننھی سکینہ اٹھانے والا مسلمان اور شبر کے تازیہ میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے کریم مہربان اللہ محمد اور اس کی پاک آل کا واسطہ اس مجلس عزا ذکر جناب فاطمہ زہرا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.